سے زیادہ وقت موبائل کو دے رہے ہیں۔ جب والدین کی موبائل کو وقت دیں گے اولاد کی تربیت کیسے؟ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین نے اپنی اولاد کو سب سے بہترین تحفہ جو ہے تربیت کا دیا، یعنی تربیت جس ماں باپ نے کر دی تو سمجھ لیں انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ یعنی آج آپ بچے کو اچھے سے اچھا تحفہ دیں تو لیکن اس تحفے کا انجام نتیجہ کیا آئے گا کہ وہ تحفہ جو ہے ضائع ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اچھی تربیت کیا ہوگی؟ نسلوں میں منتقل ہوگی۔ اور والدین کے ساتھ جو آپ سلوک کریں گے تو یاد رکھیے آپ کی اولاد آپ کے ساتھ رہے گی۔ ایک شخص اپنے باپ سے بڑا تنگ آ جاتا ہے، جیسا کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز نظر آ رہی ہے، باپ کو اہمیت نہیں دی جاتی جو اس کا حق ہے۔ حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے باپ کو راضی کیا اس نے اپنے رب کو راضی کیا۔ لیکن آج باپ کی جانب کوئی توجہ نہیں دی جاتی، بلکہ بعض بے باپ یہاں تک یہ جملہ کہتے ہیں کہ اپنے باپ سے کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا؟ یہ باپ نے تمہارے لیے اپنی جوانی گاؤں میں لگا دی، نہ دھوپ دیکھی نہ چھاؤں دیکھی، تمہیں لبادہ دلایا۔ حالانکہ عید کے ایام آئے اس نے اپنے لیے اچھا لباس نہیں متعین کیا، لیکن تمہیں وہ لباس پہنایا۔ اپنی حیثیت سے بڑھ کر اس نے تمہاری جو ہے دلجوئی کی، لیکن اس کے باوجود باپ کی خدمت کو فراموش کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ ہر گناہ کی سزا چاہے تو آخرت میں دے سکتا ہے، لیکن ماں باپ کو ستانے کی سزا دنیا ہی میں دیتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں ایک شخص اپنے باپ سے تنگ آ گیا۔ اب اس نے دیکھا کہ باپ گڑبڑ کرتا رہتا ہے، اس نے اپنے باپ کو لیا اور ایک گہرے سمندر کے اندر جو ہے اپنے باپ کو کندھے پہ سوار کر کے کرنا شروع کر دیا۔ جب وہ باپ کندھے سے پانی اس کے اوپر آنے لگا تو باپ نے کہا بیٹا تو کیا کر رہا ہے؟ بیٹا کہنے لگا میں آپ کو اس سمندر میں ڈبو رہا ہوں۔ تو باپ نے کہا بیٹا مجھے یہاں مت ڈبونا۔ بیٹے نے کہا کیوں؟ باپ نے کہا کیونکہ اس جگہ میں نے اپنے باپ کو ڈبویا ہے۔ وہ بچہ، وہ مرد، وہ بیٹا وہ ایک دم جو ہے رک گیا اور اس نے یہ ارادہ ترک کر دیا، اس نے یہ جان لیا کہ اگر آج میں نے اپنے باپ کو یہاں ڈبو دیا تو کل میری اولاد بھی مجھے یہاں ڈبو دے۔ یہ مقامات عمل دنیا کے اندر ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ آپ کو جو موقع مل جائے آپ اس نیکی کو غنیمت جانیں۔ جیسے آپ ابھی موجود ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ علم دین کی مجلس میں شریک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خاص مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا جو کسی دوسرے کو نہیں مل سکے۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ جب مسلمان اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں جیسے آپ میں جمع ہوئے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ ان پر سکینہ نازل فرماتا ہے، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان پر سایہ کرتے ہیں اور اللہ تبارک